أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله
السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحیات اللہ مالک الملک خالق کل کائنات مالک ارض و سما کے لیے خاص. اللہ کی بڑائی کبریائی کے بعد انگنت بے شمار لا تعداد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو نیر تابہ مہر درخشاں غیرت قدسیہ فخر پیغمبرہ رحمت جہانہ والی بے کساں شفیع آسیاں محسن انسانیت شافع محشر سید ولد آدم سید الانبیاء سید الرسل سید البشر جناب سیدنا محمد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر جنہیں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی وحی کا آخری ترجمان اور پیغمبر بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. حضرات گرامی قدر، سب سے پہلے ہم اللہ احکم الحاکمین کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ جس اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر ایک دفعہ پھر اپنے مہمان مہینے کی میزبانی کا شرف دیا اور پھر اس کے اندر اپنی خوشنودی کے جو اس کو راضی کرنے والے اعمال ہیں ان کی ہم کو تھوڑی بہت جو توفیق بخشی ہے، ہم اس پر اللہ احکم الحاکمین کے شکر گزار ہیں اور دعا گو ہوں اللہ جو اس مہمان مہینے کی جو ہمیں تو نے میزبانی کی توفیق بخشی ہے، اللہ اس میں کیے ہوئے ٹوٹے پھوٹے اعمال تو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز دے.
حضرات گرامی قدر، جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اسی کی روشنی میں چاندی گزارشات اللہ حکم الحاکمین کی توفیق سے اپنے لیے، آپ کے لیے اللہ کہنے کی توفیق دے دے۔ سننے اور سنانے کے بعد اللہ ہم کو اس کی توفیق دے دے کہ ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ اس کی برکت سے ہماری دنیا بھی سنوار دے، ہماری آخرت بھی سنوار دے۔ حضرات گرامی قدر، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم سب مسافر ہیں، لیکن ایک عارضی مسافر کسی جگہ بحیثیت مسافر جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں چوک اعظم سے چل کر آپ کے پاس ایک بحیثیت مسافر حاضر ہوا ہوں۔ مثال کے طور پر یہاں ضلع لیا کے اندر آپ میں سے کوئی شخص مجھے ذاتی طور پر جاننے والا نہ ہو، میں بذات خود کسی بھائی کو جاننے والا نہ ہو، ایسی کیفیت میں میری کسی بھی ایک بھی ضرورت کو، مثلاً مجھے بھوک لگی، مجھے پیاس نے ستایا، مجھے رہائش کے لیے جگہ چاہیے، آرام کیا کرنے کے لیے مجھ کو تھوڑا سا وقت اور جگہ درکار ہے، آپ میں سے کوئی بھائی میری ضرورتوں میں سے کسی ایک ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے، صرف ایک ضرورت کو، آپ میں سے مجھے سمجھتے ہوئے کہ بھائی کو بھوک لگی ہے، آپ مجھے ہاتھ سے پکڑے کہیں چلو بھائی، آپ مجھے اپنے گھر لے جا کر کسی ہوٹل کے اوپر بٹھا کر مجھے آپ صرف ایک وقت کا کھانا کھلا دیں، صرف ایک وقت، تو یقیناً مجھ میں اگر انسانیت کا ذرا برابر بھی کوئی عنصر ہوا، کوئی انسانیت والی بات ہوئی، تو یقیناً میں اس بھائی کا زندگی بھر کبھی یہ احسان نہیں بھولنے پاؤں گا۔ صرف ایک وقت کا کھانا، اور صرف خود ہی اس احسان کو کبھی یاد نہیں رکھوں گا، بلکہ میں اپنے بیٹے کو بھی اس بات کی نصیحت کروں گا، بیٹا فلاں جگہ فلاں مقام پہ جب بھی کبھی تجھے جانے کا موقع ملے تو بیٹا فلاں نامی شخص فلاں مقام پر فلاں مسجد کے اندر نمازی ہے، اس نے بیٹے میری ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے صرف ایک وقت کا کھانا کھلایا تھا، بیٹا اس بندے کو کبھی زندگی میں نظر انداز نہیں کرنا، بیٹا اس بندے کو کبھی شکوے شکایت کا گلے کا موقع نہیں دینا، بیٹا اس کے سامنے کبھی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کرنا، اس کا مجھ پر احسان ہے، تیرے باپ پر احسان ہے۔ اگر مجھ میں انسانیت کا کوئی عنصر ہوا تو یہ میں کروں گا، میں اپنی نسل کو بھی بتلاؤں گا، لیکن مجھے فکر لاحق ہے اس بات کی، میں جب یہ سوچتا ہوں کہ اس کے بنائے ہوئے بندوں کی بابت میری روش یہ ہے، میری سوچ یہ ہے، میری فکر یہ ہے، میرے احساسات یہ ہیں، میرے جذبات یہ ہیں کہ صرف ایک وقت کا کھانا کھلا دیا اس بھائی نے، زندگی بھر اس بھائی کو کبھی شکوے شکایت کا گلے کا موقع نہیں دوں گا، بلکہ کوشش کروں گا اللہ کبھی تو زندگی میں مجھ کو موقع دے تو میں اپنے بھائی کا اس احسان کا بدلہ اس کو عطا کر۔
اس کے اس احسان کا بدلہ اس کو لٹا دوں. میرے رب کا بھی یہی حکم ہے، یہی میرے رب کا وعدہ بھی ہے، حکم بھی ہے. الجزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے اور کچھ ہو سکتا؟ اللہ اکبر. میرے اللہ رب العزت نے بھائیوں بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا کھلائے جانے پر جو میرے دل کی کیفیت، دل کے احساسات، جذبات ہوتے ہیں، کبھی میں نے اس ذات کی بابت سوچا جس ذات نے صرف ایک دفعہ نہیں کھلایا، زندگی میں ایک دفعہ. اس کے بندے نے صرف زندگی میں ایک دفعہ کھلایا. پوری زندگی میں جب تک میری عقل اور شعور میرا کام کرتا ہے تب تک اس بندے کو میں زندگی میں کبھی نہیں بھولوں گا. لیکن جس ذات نے اس بندے کو بھی توفیق دی اور جس ذات نے مجھ کو صرف ایک وقت نہیں بلکہ زندگی کے ہر دن میں 3 دفعہ کھلایا، صبح کھلایا، دوپہر کھلایا، شام کھلایا، اور بلکہ اتنا کچھ کھلایا. یہاں میں سے کتنے ایسے ہیں جو صبح ناشتے کے وقت اللہ کی اتنی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، ظہر کے وقت پوچھو تو سوچ کے بتلاتے ہیں، صبح دوپہر کا کھایا ہوا شام کو پوچھ لو سوچ کے بتاتے ہیں یہ بھی کھایا، یہ بھی. لیکن جس بھائی نے صرف ایک دفعہ کھلایا اس زندگی میں، کبھی زندگی میں اس کی کھلائی ہوئی چیزیں کبھی نہیں بھول پاتے. جو مجھے فکر ہے آپ کے کانوں سے آپ کے دل تک پہنچانے کی ہلکی سی جسارت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کبھی اس ذات کو ان جذبات کے ساتھ، ان احساسات کے ساتھ، ایک بھائی کے کھانے پر جو میری کیفیت ہے، کبھی اس ذات کی کسی نعمت پر یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کر کے دیکھو. وہ ذات کہتی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. میرے بندے، میری تو نعمتوں کی اتنی برسات ہے تیرے اوپر، تو ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا. تو اگر میری نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھ جائے تو لکھنے بیٹھ جائے، لکھتے لکھتے قلمیں ٹوٹ جائیں، سیاہیاں ختم ہو جائیں، کاغذ اپنی ہستیوں میں ڈوب جائیں، فنا فلا ہو جائیں، تو میری نعمتوں کو لکھ نہیں سکتا. تیرے قلم، تیری سیاہیاں، تیرے کاغذ میری نعمتوں کو لکھنے سے عاجز آ جائے، تیری زبان میری نعمتوں کو گننے سے عاجز آ جائے، تیرے کان میری نعمتوں کو سننے سے عاجز آ جائے، تیری آنکھیں میرے انعامات کو دیکھنے سے عاجز آ جائیں، لیکن میری انعامات سے کرنا ہو. تیرے ہاتھ میری نعمتوں کو استعمال کرتے کرتے تھک جائیں. اللہ اکبر. وہ ذات اتنی انعامات کرنے کے باوجود ہمارے دلوں میں وہ ذات کی حیبت، اس کا جلال، اس کا روب، اس کا دبدبہ، اس کے حقوق ہمارے دل میں کیوں نہیں گھر کر پاتے؟ اللہ کی قسم وہ اللہ ذات وہ ہے کہ جس ذات نے کہا او میرے بندے، میرے بندے کے کھلائے ہوئے کھانے پر جب تو شکریہ ادا کرتا ہے وہ بندہ بھولا نہیں سماتا ہے، لیکن اس کے بعد تجھے کچھ دینے سے شاید عاجز آ جائے، کچھ دے نہ پائے، صرف تیرے شکرانے پہ وہ پھول تو جائے گا، دل باغ باغ ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد تجھ پر احسان کرنے سے شاید عاجز آ جائے، دوبارہ تجھ پر یہ احسان نہ کر پائے.
لیکن وہ ذات کہتی ہے تو کبھی میری ایک نعمت پر میری شکر گزاری، جس طرح تو میرے بندوں کی شکر گزاری میں اپنے دل میں جذبات رکھتا ہے، ان جذبات کو الفاظ کے انداز میں زبان سے ادا کرتا ہے، کبھی زندگی میں میری نعمتوں کو تو اپنے اوپر شمار کرتے ہوئے، تو اپنے اوپر گنتے ہوئے کسی ایک نعمت کا بھی اس انداز سے شکریہ ادا کرنے والا ہوتا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو ایک نعمت پر میری شکر گزاری کرتا اس انداز کے ساتھ، یہ تیرا طریقہ، یہ تیرا سلوک ہوتا، تو میں تجھ پر اور انعامات کی بارش کر دیتا، اور نعمتوں کی بارش کر دیتا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میری شکر گزاری کر کے دیکھ، میں تجھ پر اور انعامات کی بارش کر دوں، اور تجھ پر نواز دوں گا۔ کتنا نوازوں گا وہ میرے اور آپ کے تصورات میں بھی نہیں ہے۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے، بڑی دفعہ ایسا، میری تو چھوٹی عمر ہے، میں آپ سے کئی درجے چھوٹا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے یہ معاملہ میرے لیے پہاڑ کی حیثیت رکھتا ہے، یہ معاملہ میں کیسے طے کر پاؤں گا؟ اللہ کی قسم، جب کبھی میرا رب اپنے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکانے کی توفیق دے دیتا ہے، جب اللہ اس طرح مانگنے کی توفیق دے دیتا ہے جس طرح بچہ اپنے باپ کو بلکتے بلکتے سسکتے سسکتے مجبور کر دیتا ہے، باپ کی جیب اجازت نہیں بھی دے پاتی، لیکن پھر بھی اپنے بیٹے کی اس تمنا اور تڑپ کو پورا کرنے میں وہ مجبور ہوتا ہے۔ کبھی اس بلک کے ساتھ، اس سسک کے ساتھ جب کبھی موقع مل جائے، اللہ کی قسم پہاڑ جیسے کام اللہ کی قسم ایسے منٹوں میں ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کہتا ہے میرے نعمتوں کی شکر گزاری کر کے دیکھ، تجھے میں ایسے نوازوں گا کہ جہاں پہ تیرا تصور بھی نہیں ہوگا۔ اور وہ ذات اتنی غفور و رحیم ذات ہے، وہ کہتی جب میرا بندہ میری نعمتوں کی شکر گزاری کے طور پر مجھ کو یاد کرتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں اس کو یاد کرتا ہوں، وہ زمین پہ یاد کرتا ہے میں عرش پہ یاد کرتا ہوں، وہ انسانوں میں یاد کرتا ہے میں فرشتوں میں یاد کرتا ہوں، اللہ اکبر، وہ ادنا میں یاد کرتا ہے میں اعلیٰ میں یاد کرتا ہوں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کر کے دیکھو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور وہ ذات کہتی ہے میرے بندے، جس طرح تو نے میرے بندوں کا شکریہ انداز اپنانے میں، شکریہ ادا کرنے میں جو انداز اپنایا ہے، جو دل کے احساسات اور جذبات رکھے ہیں سامنے، کاش کہ وہ میری نعمتوں کی شکر گزاری میں وہ انداز تو اپنایا ہوتا تو پھر دیکھ۔ لیکن اللہ کی ذات اتنی انعامات کی بارش کرنے کے باوجود بھی مجھ سے اور تجھ سے شکوہ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اللہ کی قسم، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اگر اسی کی بابت ہم تھوڑی سی اپنی سوچ اور عقل کو استعمال کرتے ہوئے اس کی نعمتوں کو جانچ لیں تو یقیناً یہی رمضان ہماری بخشش کا، مغفرت کا بے شمار سامان سمیٹے ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف ایک روزہ 70 سال کی مسافت انسان کو جہنم سے دور لے جاتا ہے، صرف ایک روزہ۔ اور یہاں پہ تقسیم نہیں ہے، روزہ فرض ہے یا نفل ہے۔ زندگی میں کسی ایام میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کو چاہتے ہوئے، اللہ کی جہنم سے ڈر کے خوف سے مارے ہوئے کبھی تو روزہ رکھ کے دیکھ تو صحیح۔ یہ رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے جہنم کے دروازوں کو بھی بند کر دیا ہے، شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا ہے، تاکہ میرے مومن بندوں کے اعمال کے درمیان میں یہ کمبخت حائل ہو کر ان کو کسی راستے سے بھٹکا نہ دے۔
ذات کہتی ہے میرے بندے سال بھر شاید تو جس طرح بھی گزار لے، یہ رمضان کے مہینے میں صبح سے شام تک جب تو میری سنت پر عمل کرتا ہے، کون ذات کہتی ہے؟ وہ ذات جو زندگی کبھی اول سے لے کر وہ اول بھی اس کا کسی کو اندازہ نہیں، انتہا کا بھی اس کو کوئی اندازہ۔ وہ ذات کہتی ہے نہ میں کبھی کھاتا ہوں نہ کبھی پیتا ہوں، اے انسان، اے ایمان لانے والے، میرے نبی کے امتی، تو کبھی صبح سے شام تک، سحری سے لے کر افطاری تک میری اس سنت کو، نہ کھانے نہ پینے والی سنت کو اپنا کر دیکھ۔ وہ ذات غفور الرحیم ذات، وہ کہتی میری اس سنت کو چند لمحے، چند گھڑیاں، چند گھنٹے تو اپنا کر دیکھ۔ اللہ کہتے ہیں سحری کے وقت اور بشارتیں، افطاری کے وقت اور بشارتیں، اور پھر اللہ کی ذات وہ ذات ہے، اللہ کی قسم، سال کے 11 مہینوں میں جو ہمیں چیزیں دیکھنے کو نصیب نہیں ہوتی، ہماری جیب ان کو خریدنے کی اجازت نہیں دے رہی ہوتی، اللہ کی قسم وہ ہمارے سامنے ایسے بڑی بے بس ہوتی ہے۔ میرا رب کہتا ہے میری سنت پر تھوڑا سا عمل کرنے والے، میں تجھ پر اتنا راضی ہو کر تجھے ان نعمتوں سے نواز دیتا ہوں جو سال بھر تو دیکھ بھی نہیں پاتا۔ اگر دیکھ لیتا ہے تیری آنکھیں اللہ اکبر ترستی رہتی ہیں، دل تیرا ترستا رہتا ہے، لیکن تیری جیب اجازت نہیں دیتی۔ جب تو صبح سے شام تک، سحری سے افطاری تک میری چھوٹی سی سنت پر تو عمل کرتا ہے، اور اللہ کی ذات کہتی ہے افطاری کے وقت تجھے ان نعمتوں سے نواز دیتا ہوں جن کے لیے تو سال بھر ترستا ہے، اور پھر ایسے مقام پہ بیٹھ کر میری نعمتوں کو دیکھتے ہوئے پھر رب کہتا ہے تو مانگتا چلا جا، میں تجھ کو عطا کرتا چلا جا۔ تو مانگ تو صحیح۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہ پورے رمضان کا مکمل جو اللہ رب العزت نے اس مقام پہ رکوع سوا رکوع جو بیان کیا ہے، آگے پیچھے احکام، مسائل، فضائل بیان کرنے کے سینٹر میں، درمیانی حصے میں اللہ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اصل یہ رمضان حقیقتاً بندوں کے لیے، مومنین کے لیے ایک دعا کا بہانہ بن کے آتا ہے۔ اس میں جتنی جھولی پھیلا کے، اپنے دامن دراز کر کے اپنے رب سے جتنا مانگ سکتے ہو، جتنی بھیک مانگ سکتے ہو مانگ لو، اللہ ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اتنی نعمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی اس ذات سے تو مانگے گا؟ میرا رب کہتا ہے میرے محبوب کہہ دیجئے جب افطاری کا سامان سامنے پڑا ہو اور ادھر روح، سورج، آفتاب غروب ہونے کے قریب ہو، جب بندہ مومن میری نعمتوں کو سامنے رکھ کر اور صبح سے شام تک میری سنت پہ عمل کرتے ہوئے، بھوکے اور پیاس سے سارا دن گزارتے ہوئے جب نعمتوں کو سامنے پاتا ہے پھر بھی ان کو ہاتھ نہیں لگاتا، کہ میرے حکم کا پابند ہے، ساری چیزیں حلال پڑی ہیں، ساری چیزیں اس کے لیے جائز ہیں، لیکن چند لمحے، چند منٹ، چند سیکنڈ یہ صرف اس انتظار میں ہے ادھر سے میرے رب کا حکم آئے تب ان کی نعمتوں کو ہاتھ لگاؤں۔ اللہ کہتا ہے یہ تھوڑی سی مہلت جو ہے، یہ تھوڑا سا جو وقت ہے، یہ منٹوں اور سیکنڈوں کا جو فرق ہے، اس فرق میں مانگ لے، جی بھر کے مانگ لے، تیرے مانگنے کے میں کمی ہو سکتی ہے، میرے عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں۔ مانگ تو صحیح، لیکن افسوس اس بات کا مجھ کو ہوتا ہے اس کی اتنی نعمتیں، اتنے انعامات، لیکن وہ کیفیت، وہ جذبہ، وہ فرشتگی، وہ شگفتگی جو ایک بندے کے کھلائے جانے کھانے پر اس کے لیے میرے دل میں پیدا ہوتی ہے، وہ اس ذات کی نعمتوں پر وہ شکر گزاری کے وہ جذبات، وہ احساسات، وہ الفاظ کے انداز میں زبان سے بھی کبھی وہ ادا نہیں ہو پاتے۔
پھر سب سے بڑی میرے لیے خبردار کرتا دینے والی جو بات ہے وہ یہ ہے، میرا رب اتنے انعامات مجھ سے بیشتر، اللہ اکبر، میرے دنیا سے آنے سے بھی پہلے میرے لیے اتنی نعمتوں کی اس نے بارش کی ہے کہ تاکہ میرا بندہ دنیا میں جائے تو کسی کا محتاج نہ ہو۔ وہ ذات کہتی ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور میرے بندے تو نے میری ویسے بھی قدر نہیں کی جس طرح تو نے میری قدر کرنے تھی، میری قدر ویسے نہیں کی جس طرح تجھ کو میری قدر کرنے کا حق تھا، یا یوں سمجھے کہ تو نے میری ویسے ہی قدر نہیں کی، اس طرح بھی قدر نہیں کی جس طرح تو نے ایک بندے کے ایک وقت کے کھلائے جانے کھانے پر تو نے اس کی قدر کی۔ اللہ اکبر، رب کی نعمتوں کی کبھی شکر گزاری اس انداز سے جس انداز سے میرے رب کا تقاضا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے، اس انداز کے ساتھ کبھی اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کر کے دے۔ کیا شکر گزار اللہ اکبر۔ 3 بندے صحن مسجد میں بیٹھے ہوئے، تینوں بندے آپس میں محب گفتگو ہے۔ گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ ان میں ایک اٹھا کہنے لگا، لوگوں، ساتھیوں، اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ تو اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری میں، اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹانے کا اصرار اور جذبہ رکھنے والا اگر کوئی شخص ہے تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ۔ دوسرا اٹھا انہوں نے کہا، نہیں، میں نے قیس بن سعد کو دیکھا ہے کہ اس سے بڑا اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری میں اس پر فریفتہ ہونے والا اور اس پر اپنے جان و مال اٹھانے کا جذبہ رکھنے والا اس سے بڑھ کر میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ تیسرا اٹھا، اس نے کہا، تم دونوں پیچھے قرابہ اوسی جو سادات میں سے مدینہ النبی میں مسجد نبوی کا نمازی ہے، اس سے بڑھ کر میں نے اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کر کے اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹانے کا جذبہ رکھنے والا اس سے بڑھ کر میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ یہ تینوں آپس میں مسجد کے صحن میں بیٹھ کر تکرار کرتے، ان کا تکرار بڑا، مسجد میں شور شرابہ اٹھا، آواز بلند ہوئی، لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے، آ کر پوچھا بات کیا ہے؟ تینوں نے اپنی اپنی بات کہی۔ ان میں ایک سیانا بندہ تھا، اس نے کہا، یار کیوں یہاں بحث رہے ہو، کیوں ایسے تکرار کر رہے ہو؟ اس طرح کرو، جو جس کو زیادہ ماننے والا ہے اس کے پاس جائے اور پتہ چل جائے گا ان میں سخی کون ہے، ان میں بڑا سخی کون ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم، تاریخ نگار نے لکھا ہے یہ تینوں اپنے اپنے جس کو چاہنے والے تھے ان کے پاس گئے۔ عبداللہ بن جعفر کے چاہنے والا، اس کی صفتیں بیان کرنے والا اس کے پاس گیا، کیا دیکھتا ہے؟ عبداللہ بن جعفر تلوار اپنے گلے میں لٹکائے ہوئے، ساز و سامان سفر کا ساتھ لیے ہوئے، اپنی گھوڑی کے اپنی سواری کی رکاب پہ قدم رکھ چکا ہے۔ آنے والے نے مہار کو تھام لیا، اس نے کہا، عبداللہ بن جعفر، مسافر ہوں، تھکا ماندہ ہوں، میری مدد کیجئے، بھوکا ہوں، سواری کی ضرورت ہے، زیادہ سفر ختم ہو گئی، بھٹکا ہوا مسافر ہوں، شفقت فرما دو۔ عبداللہ بن جعفر نیچے اترے، 300 یا 3000 اشرفیہ پاس تھی، وہ بھی اس کے حوالے کی، جو زیادہ سفر تھی، کھانے پینے کا سامان تھا وہ بھی اس کے سپرد کیا۔ وہ سواری گھوڑی کی شکل میں، خچر کی شکل میں، وہ بھی اس کے ہاتھ میں تھمائی، کہا، یہ لے جاؤ۔ آپ اسی طرح واپس ہو گئے۔ اس نے دل میں سوچا، جو میں نے کہا تھا انشاءاللہ دوسرے دونوں کی بات پر میری بات غالب آئے گی،
میری سوچ میری فکر غالب آئے گی. ان میں دوسرا شخص جو قیس بن سعد کا مہدی تھا، اس کے دروازے پہ دستک دی. لونڈی نے دروازہ کھولا. اس نے کہا آنے والے کیسے آئے؟ اس نے کہا قیس بن سعد سے ملنا ہے رحمت اللہ علیہ. اس نے کہا آقا آرام فرما رہے ہیں، آپ اپنی ضرورت بیان کریں، آنے کی وجہ بیان کریں. اس نے کہا مسافر ہوں، بھٹکا ہوا ہوں، زیادہ سفر زیادہ راہ ختم ہو گئی ہے، سواری میرے پاس نہیں ہے. اس نے اندر سے 6000 درہم کی اشرفی کی تھیلی اٹھائی اور لا کر اس مسافر کو تھماتے ہوئے کہا میرا آقا سویا ہوا ہے، میرا آقا سویا ہوا ہے. وہ اٹھتے تو شاید اس سے بھی زیادہ تجھ کو دیتے، لیکن میں ان کو نیند سے بیدار کرنے سے زیادہ افضل سمجھتی ہوں کہ میں تیری مدد کروں. یہ 6000 اشرفیہ اور ساتھ والے ہاتھے میں اونٹ بدے ہیں، جو تجھ کو پسند آتا ہے وہ لے. قیس بن سعد اٹھے. لونڈی نے ساری بات کہہ سنائی. اس نے کہا بہتر تھا تم مجھ کو اٹھا دیتی، شاید اس کو اس سے زیادہ کی ضرورت ہوتی. ساتھ ہی اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کا انداز دیکھیے. کوئی ہے اس دور میں ان کا ثانی؟ قیس بن سعد نے اس خوشی میں کہ لونڈی اللہ کی بندی، تو نے اتنی بڑی میرے سوتے ہوئے مجھ کو ثواب کا مستحق بنا دیا، تو نے میرے ساتھ اس قدر خیر خواہی کی ہے، جا آج کے بعد تو بھی آزاد ہے اور جتنا سوال تجھ کو چاہیے تو بھی لے جا. اللہ اکبر. اب تیسرا ہے جو رابع اوسی کے پاس گیا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ رابع اوسی آنکھوں سے اندھا ہو چکا ہے، بوڑھا اپنے گھر سے اس انداز میں نکل رہا ہے کہ دو غلاموں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر مسجد نبوی کی طرف جا رہا ہے. اللہ. آنے والے نے سلام کیا. سلام کے جواب کے بعد پوچھا بھائی آنے والے اپنی غرض بتلا. اس نے کہا مسافر ہوں، بھٹکا ہوا ہوں، زیادہ سفر ختم ہو گئی ہے، کوئی ہے آپ کے پاس؟ اس نے دونوں خادموں غلاموں کے کندھوں سے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہوئے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا ہائے افسوس اے سائل، تو تب آیا جب عرابہ کے پاس کچھ بھی نہیں. ساتھ ہی دونوں غلاموں کے کندھوں پہ پھر ہاتھ رکھا، تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگا اب میرے پاس ان کے سوا کچھ بچا ہی نہیں. کہنے والے جس ذات کے نام پہ تو نے سوال کیا ہے، جاؤ. اس ذات نے ابھی تک میرے پاس یہ 2 غلام تو اس کی راہ میں خیرات کرنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں. جاؤ میں آج کے بعد ان 2 غلاموں کو تیرے ہبہ کرتا ہوں. اس نے دیکھا عرابہ آنکھوں سے ہو رہا ہے. کہا عرابہ تجھ کو اس کی زیادہ ضرورت ہے. اس نے کہا سوال کرنے والے سوال جس ذات کے نام پہ کیا ہے، میں نے اس ذات کے نام پر ان کو آزاد کر دیا. لے جانا چاہے تو تیری مرضی، نہ لے جانا چاہے تو تب بھی تیری مرضی، میں نے ان کو چھوڑ دیا. جب یہ تینوں واپس پلٹے، نماز کا وقت تھا. کوئی ان تینوں نے پوری جماعت کے سامنے، عوام کے جمع غفیر کے سامنے، تینوں نے اپنی اپنی بات کیا سنائی. نتیجہ یہ اخذ ہوا کہ کہنے والوں نے کہا ان سب میں سے عرابہ اوسی سبقت لے گیا کہ کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود اس نے جو کچھ تھا سب کچھ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری میں اس ذات کے لیے نکال کیا. حضرات برات نہیں کرتے، وہ ذات بھی کہتی ہے، وہ ذات بھی کہتی ہے لوگوں کہ جو تم میری راہ میں لٹانے کا عزم مسلم کر لو تو پھر وہ میں ذات
اپنی ذات کبریائی کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ پھر میں اس میں ایک پائی بھی کمی آنے نہیں دیتا، بلکہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ وہ ذات کہتی ہے ایک نہیں، ایک دو گے 700 گنا، 700 گنا ہی نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ مجھے ایک اور بات یاد آئی، ایک بوڑھا جس کی زندگی کے آخری کیارے کو پانی ہے۔ یہ تاریخ نے ان واقعات کو اپنے صفحات میں قلم بند صرف اس لیے نہیں کیا ہم سنتے جائیں اور لذت اٹھاتے چلے جائیں، یہ ہماری عبرت کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے، ہماری کردار اور گفتار کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ سارے واقعات ہیں۔ یہ بوڑھا ہے، کسریٰ کی سلطنت کا امیر حاکم وقت اپنے لو لشکر کے ساتھ باہر نکلتا ہے سیر و سیاحت کے لیے۔ کیا دیکھتا ہے؟ بوڑھا اپنے کھیت کھلیان میں ایک پودا لگا رہا ہے، اور جب پودے پر نظر ڈالی تو کیا دیکھتا ہے؟ یہ زیتون کا پودا ہے۔ بوڑھے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بوڑھے یہ کیا لگا رہا ہے؟ کہا زیتون کا پودا۔ کہا تیری زندگی کے آخری کیارے کو پانی ہے، یہ تو زیتون کا پودا لگا کے کیا کرے جو 1 2 3 سال بعد نہیں بلکہ 5 سال بعد پھل آور درخت ہوتا ہے۔ بوڑھا مسکرایا، امیر سلطنت حیران اور ششدر ہو گیا، یہ بوڑھے نے میری بات کا مذاق اڑایا، کیا ہوا بوڑھے کیا بات ہے؟ اس نے کہا، اے حاکم وقت امیر سلطنت، جن پودوں کے سایوں میں ہم بیٹھتے ہیں یا جن کے پودوں کے پھل ہم کھاتے ہیں، کیا وہ پودے ہم نے لگائے؟ لگانے والے دنیا سے چلے گئے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ لگانے والے جب اللہ کی رضا کے لیے لگا کے چلے گئے، ان چیزوں کو استعمال کرنے والے باقی استعمال کرتے رہ گئے، اور اللہ کی قسم استعمال کرنے والے استعمال کرتے رہے، لگانے والوں کے نام اعمال میں ثواب درج ہوتے رہے۔ جب اس بوڑھے کی اس بات کو سنا، امیر سلطنت مسکرایا اور ساتھ کہا، ذہن شاباش۔ اس کا یہ اصول اور دستور ہوا کرتا تھا، جس کو وہ شاباش دے دے وزیر مشیر اس کے لیے خزانوں کے منہ کھول دے گا۔ جب وزیروں مشیروں نے اس کے لیے خزانوں کے منہ کھولے نا تو وہ کھڑکھڑا کے مسکرا پڑا۔ حاکم وقت پھر حیران و ششدر ہوا، اس نے کہا اب کیا ہوا؟ اس نے کہا تو کہتا تھا 5 سال بعد یہ زیتون کا پودا پھل آور درخت ہوگا۔ کہا دیکھ، جو میں نے اپنے رب کی نعمتوں کی شکر گزاری میں اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے جو پودا میں نے زمین میں لگایا تھا، ابھی زمین میں وہ جڑیں مضبوط بھی نہیں کر پایا، اللہ کی قسم اس پودے نے لگتے ہی مجھ کو پھل دے دیا۔ امیر سلطنت ایک دفعہ پھر شاباش کہتا ہے، وزیروں نے پھر خزانوں کے منہ کھولے، وہ پھر مسکرایا، اس نے کہا حاکم وقت دیکھ، لوگوں کے لگائے ہوئے پودے سال میں 1 دفعہ پھل دیتے ہیں، 5 سال بعد وہ بھی سال میں 1 دفعہ، جو میں نے اپنے رب کی خوشنودی اور اس کی رضا کے لیے اس کی نعمت کی شکر گزاری کے طور پر جو پودا زمین میں لگایا تھا، اس نے سال میں 1 دفعہ نہیں بلکہ مجھ کو 2 دفعہ سال میں پھل دیا۔ امیر سلطنت گھبراہٹ کا شکار ہو گیا، کپاہٹ کا شکار۔ پتہ اس کی زبان سے کیا نکلا؟ اس نے کہا یہاں سے بھاگ چلو، اپنے خزانوں کو سمیٹ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کی نعمتوں کی شکر گزاری پر یہ اللہ کی رضا کا متلاشی بندہ ہمارے خزانوں کو خالی کر دے۔ ہم نے کہا امیر سلطنت تیرے خزانے ان کی کیا حیثیت ہے؟
حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا اور ساری مخلوقات پہ اللہ نے حکمرانی عطا کی. اگر وہ بھی ساری کائنات کی دعوت کرنا چاہے تو اللہ اپنی حقیر سی مخلوق میں سے ایک جانور کو کہے تو سارے کا سارا کھانا وہ چٹ کر جائے. اور تو کیا ہے؟ تیری حیثیت ہی کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کی قسم کے بادشاہوں کے خزانے اللہ کے خزانے کے ایک حصے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. اس ذات کو اس انداز سے ہم نے پکارا ہی نہیں, اس ذات کو ہم نے سمجھا ہی نہیں, اس ذات کے اوپر کبھی ہم نے غور و فکر کیا ہی نہیں. کہا یہ رمضان المبارک کا مہینہ, یہ رمضان المبارک کا مہینہ نہ جانے کتنی یادیں چھوڑ جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا نا جب حق و باطل کا معرکہ وقع ہوا. پتہ ہے سرور کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ساری جمع پونجی, اپنی زندگی کی ساری محنت کو اکٹھا کرتے ہیں تو بناتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ 313 یا کم و بیش سے کچھ 2-4 کم یا زیادہ, تو 313 کا زیادہ روایات میں حصہ ملتا ہے. صرف 313. ایک طرف ساد و سامان سے لیس 1000 کا لشکر رینجرار. جب میدان بدر میں کائنات کے امام پہنچتے ہیں وہ اتنی بڑی ہستی, اللہ رب کہتا ہے جب میرا محبوب اپنا چہرے پر انوار کو میری طرف اٹھاتا ہے میں اس کے چہرے کی لاج کو رکھتے ہوئے قبلہ تبدیل کر دیتا ہوں. اس کے دل سے ہوک اٹھتی ہے, جبریل آ جاتا ہے, سفر کا آغاز کرتے ہیں, جبریل مہار تھامنے کو غلام بن کے آ جاتا ہے. ہوتا میدان بدر کہتی اللہ جو میری جمع پونجی تھی, جو میری زندگی کی ساری محنت تھی, اللہ 313 کی شکل میں لے کے آ گیا. صدیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی کے عرفی کے سفر, وہ صدیق, اللہ کی قسم نبی کائنات نے کہا صدیق کی عصمت کو رب جانتا ہے یا اس کا محبوب جانتا ہے, ہم نہیں جانتے. رب کا نبی کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, رب کا محبوب کہتا ہے لوگوں دنیا میں ہر شخصیت کے احسانات کا بدلہ چکا چکا ہوں پر صدیق کا بدلہ نہیں. صرف اتنی بات ہی کافی, صرف اتنی بات ہی کافی ہے. وہ صدیق جب دیکھتا ہے کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ پاک میں نہیں ہے, صدیق بے قرار ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اسی بے قراری کی کیفیت میں اپنے آقا مولا کو ڈھونڈنے لگتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ ایک اونچے ٹیلے پہ رحمت کائنات دو جہان کی سردار شخصیت نبیوں کے امام خاتم الانبیاء, اللہ اکبر, ننگی زمین پہ اپنی وہ وضوحا والی پیشانی ٹیکے ہوئے, ان آنکھوں سے بازاغ البصر کی آنکھوں سے آنسو بہارے, کہتے اللہ میں تو جو تھا لے آیا ہوں, اگر ان کی تو نے حفاظت نہ کی, ان کی تو نے مدد نہ کی تو اللہ تیرا نام لیوا دنیا میں کوئی نہیں رہے. اللہ کی قسم میرے آقا کی وہ عاجزی میرے رب کو اس قدر پسند آئی کہ صدیق کا دل پکار اٹھا, کہا آقا اب بس کیجئے, میرا رب آپ کو رسوا نہیں کرے گا, اب اپنے سر کو اٹھا لیجئے, میرا رب ان آنسوؤں کی لاج ضرور رکھے گا. میرے دل نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے
آپ کے مانگنے کا انداز ہی ایسا نرالا ہے کہ اللہ اس انداز کو کبھی رد کرنے والا، کبھی اپنے نبی کی سنت کو اپنا کے دیکھ لو۔ یہ 10 دن باقی رہ گئے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اب میں سے کتنے ایسے ہیں جو آج نظر نہیں آ رہے، آنکھیں دیکھنے کو ترستی ہے، آنکھیں دیکھنے کو ترستی ہے۔ پچھلے سال سے اب تک کتنے بڑے بڑے دین کے ستون گر گئے، آنکھیں دیکھنے کو ترس رہی ہے پر دیکھ نہیں پاتے۔ اور آئندہ سال نہ جانے ہم میں سے کس کو آنکھیں ڈھونڈتی ہوں گی، لیکن وہ ڈھونڈنے سے بھی مل پائیں گے کہ موقع ہے۔ یہ غنیمت جان لیجئے، یہ 10 دن باقی رہ گئے ہیں، اور پھر 10 دن بھی وہ آ رہے ہیں جو گڑ گڑانے کے، جو مانگنے کے، جو فقیروں کے، جو سیلوں کے دن ہیں، جو گداگروں کے دن ہیں۔ فقیر بن کے دیکھ، گداگر بن کے دیکھ، منگتا اپنے آپ کو استاد کا بنا کے دیکھ، سائل استاد کا بنا کے دیکھ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وہ ذات کہتی ہے تم مانگ، سائل بن، فقیر بن، گداگر بن، تیری میں اس گداگری کی آہ سے، تیری اس پکار سے کتنا قریب ہو۔ اللہ تو کتنا قریب ہے، اللہ ہاتھ کتنا قریب ہے، میں کتنا قریب ہے۔ وہ ذات کہتی ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تیرے دل سے ہو نکلی، ابھی زبان کی لوگ پہ نہیں آتی، راستے میں پہلے ہی آ گیا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تیری شارک سے بھی زیادہ قریب جاننے والا ہوں میرے بندے۔ ابھی تیرے دل میں سوچ انگڑائی بعد میں لیتی ہے، تیرے دل کی تاریں جب حرکت میں آتی ہیں تو میں پہلے سمجھ جاتا ہوں میرا بندہ کیا سوچنے لگا ہے، کیا سمجھنے لگا ہے، کیا مانگنے لگا ہے۔ استاد کو کبھی ہم بنانے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ پھر شاید موقع نہ ملے، پھر شاید ہم اس دنیا میں پھر موقع نہ ملے۔ یہ غنیمت ہے، غنیمت کے دن ہے، یہ غنیمت کی گھڑیاں ہیں۔ کائنات کے امام کی گارنٹی ہے، اس ذات نے گارنٹی دی ہے جو میدان بدر میں آنسو بہا کے اپنے رب کو منا رہی ہے، اور 1000 کے لشکر جرار بلکہ یوں سمجھیے اس دور کی سب سے بڑی طاقت، سپر پاور، اللہ کی قسم مدینہ کی ایک چھوٹی سی بستی پہ حملہ آور ہوئی۔ اللہ نے ان آنسوں کی لاج رکھتے ہوئے تھوڑوں کو بہتوں پہ غالب کر دیا۔ آ جاؤ، آج وقت ہے۔ وہ ذات کہتی ہے مجھ کو اس انداز سے منا لو، میرے محبوب کا اسوہ تمہارے سامنے ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور میرے نبی کا اسوہ، میرے نبی کا طریقہ، میرے نبی کی اٹھک، میرے نبی کی بیٹھک، میرے نبی کی چلت، میرے نبی کی فرت، میرے نبی کا کھانا، میرے نبی کا پینا، میرے نبی کا سونا، میرے نبی کا جاگنا، میرے نبی کے لیل و نہار، شب و روز، میرے نبی کی زندگی، میرے نبی کا غم، میرے نبی کی خوشی تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، طریقہ ہے، آئیڈیل ہے۔ اپنا لو، اپنا لو گے دنیا آخرت میں سرخرو ہو جاؤ گے۔ بنا لو استاد کو، استاد کی گارنٹی ہے من قام لیلۃ القدر، گارنٹی اس زبان کی وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، وہ ذات دے رہی ہے جس ذات پر اللہ کا حکم آتا ہے تب وہ حرکت میں آتی ہے۔ وہ ذات کہتی ہے محبوب یہ کہہ دے، وہ محبوب کہہ دیتا ہے، وہ کہہ رہا ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اور یہ لیلۃ القدر کی راتیں آ رہی ہیں، اعتکاف کی راتیں آ رہی ہیں۔ اعتکاف کی جگہ کبھی سفر کر کے دیکھ،
جب قبر میں ہفتے میں تو کسی نہ کسی میت سے واسطہ پڑتا ہی ہے، ہفتے میں نہیں مہینے میں کسی نہ کسی جنازے میں جانے کا وقت ملتا ہی ہے، اور قبرستان تدفین کے اوپر جب کھڑا ہو کر جب اس قبر کی کال کوٹھڑی کو دیکھ کر کبھی تصورات کی دنیا میں اپنا گھر تصور کر کے دیکھ، یہ توقاف کی جگہ، یہ قبر نما، یہ صرف اور صرف تین ضربے 6 فٹ کی یہ جگہ، اس کو اپنی قبر کے تصور میں لے کر ایک 10 دن کا عشرہ تو بیٹھ جا، یقین جانیے تجھے یہ قبر کی اندھیریوں سے نجات دینے کا ذریعہ بن جائے گی۔ پھر میرے نبی کی گارنٹی ہے، ان تاک راتوں میں مانگنے والے جی بھر کے مانگ لے، عبادت کرنے والے جی بھر کے عبادت کر لے، اپنے روٹھے ہوئے مولا کو منا لے، یا جس طرح تیرے دل میں ایک بندے کے احسان پر جو فرشتگی اور شگفتگی کے انداز اور اتوار جو تیرے دل میں جذبات اور احساسات پیدا ہوتے ہیں، رب کی نعمتوں کو اس کوٹھڑی میں، اس پردے میں بیٹھ کر اپنے اوپر اللہ کی انعامات کو، اللہ کی نعمتوں کو تو گن گن کے اس کے شکرانے کے طور پر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جا، اس کے قرآن کو پڑھ اس انداز کے ساتھ جس طرح اس کے تلاوت کا حق ہے، سمجھ کے پڑھ، ایک ایک لفظ ترجمے کے ساتھ پڑھ۔ اللہ کی قسم جب تجھے میرا رب کچھ دکھا دے، جب تیرا دل پگھلنے کے قریب ہو جائے، جب تیری آنکھیں برسنے لگ جائیں، پھر تو اپنی بار زمین نیاز کو بارگاہ الہ العالمین میں جھکا دے، پھر کہہ دے۔ اما عائشہ کہتی ہے رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا کہتی ہے، میں کائنات کے امام سے پوچھتی ہوں آقا جب یہ کیفیت ہو جائے، لیلۃ القدر مجھ کو نصیب ہو جائے تو مانگوں تو کیا مانگوں؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ مانگنا عائشہ، یہی میرے تیرے لیے کہ اللہ تو اللہ بخشش کو پسند کرتا ہے، اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ اس گناہگار کو معاف کر دے، اللہ تو معافیوں کو پسند کرنے والا، اللہ مجھ کو معاف کر دے۔ کبھی اس انداز سے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر وہ آنسو سجدے میں لے جا، اللہ کی قسم سجدے سے اٹھنے کے بعد تیرا جسم ہلکا پھلکا نہ ہو جائے تو پھر کہنا یقیناً جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی سمجھ لینا اللہ نے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، تیری زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، جس کی گارنٹی نعت کے وحی کائنات کے امام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے دے دی ہے۔ تو یقین جانیے اگر رمضان المبارک میں پورے سال کے بعد ان 10 دنوں میں ہم میں سے کسی کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی تو اپنے آپ کے لیے غنیمت سمجھے، وگرنہ غزل میں بندش و الفاظ ہی نہیں کافی، جگر کا خون بھی چاہیے کچھ اثر کے لیے، پھر اپنی زندگی پہ وہ ماتم کرے، وہ افسوس کرے، وہ افسوس اتنا کا افسوس اللہ کی قسم اس کو الفاظ کے انداز میں بیان کرنے سے زبان قاصر ہے۔ کتنا افسوس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھٹکار ہو، لعنت ہو، وہ یہ بندہ پھٹکار دیا گیا، یہ بندہ ٹال دیا گیا جس بندے کو اللہ نے رمضان کا مہینہ نصیب کیا اور اس نے اپنے رب کو رو رو کر راضی نہ کیا، وہ اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکا، تو پھر ایسے بندے پر پھٹکار ہے، ایسے بندے کا ستیہ ناس ہے۔ اور یارو اس ستیہ ناسی سے اپنے آپ کو بچائیے، ان 10 دنوں کو اپنے لیے غنیمت جانتے ہوئے، ان 10 دنوں کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے آنسو بہائیے۔ جو دل پتھر ہو چکے ہیں ان پتھروں کو ذرا نرم کیجئے، ان پتھروں کو ذرا گلاب کی پتیوں کی مانند کیجئے۔ اللہ کی قسم یہ دن ہے، یہ لمحے ہیں، تھوڑے لمحے رہ گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جو کہا ہے جو سنا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ یہ جو دن باقی ہیں اللہ جس طرح ہم تیرے بندوں کا احسان پر شکر ادا کرتے ہیں اللہ وہی شکر کے انداز ہمارے دل میں پیدا کر دے تاکہ ہم تیری نعمتوں کی صحیح معنوں میں وہ شکر گزاری کے انداز اپنا سکیں جو تجھ کو مطلوب ہے۔ اللہ ہمیں ان شکر گزار بندوں میں شامل فرما لے اللہ جو تجھ کو پسند ہے،
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزاكم الله خير. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده